کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ. انہوں نے نبی اسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، کالا لباس جہنمیوں کا لباس. حالانکہ کالا لباس نبی اسلام کا سب سے محبوب لباس. آپ کا جھنڈا کالا تھا، رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی. آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ کالی کملی والے جو ناب تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی. سینی آج بھی دلیر ہے، اس زمانے میں بھی دلیر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر صاحب کا ایک اور دعویٰ اور ایک اور بڑا بہتان. ان سے سوال ہوا کہ محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا کیسا ہے، تو انہوں نے جواباً عرض کر دیا کہ محرم کے اندر کالے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے، مستحب عمل ہے. اب میں ان سے کہتا ہوں یہ مستحب عمل ہے اور ثواب کا کام ہے، اس کی آپ مجھے دلیل دے دو، قرآن سے دے دو اور احادیث سے دے دو. ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کا ہے. دوسری چیز، دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین لباس کالا لباس تھا. حالانکہ اس کے برعکس ہم کو ایک حدیث ملتی ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا کہ تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید کپڑے سب سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں. یہ تو حدیث ہے. اب انجینئر صاحب اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے کہ کالے کپڑے محبوب تھے، تو اس کی آپ دلیل لے آؤ کالے کپڑے کیسے محبوب تھے. اور اس چیز پر قیاس کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کالا امامہ بھی تھا تو سفید امامہ نہیں تھا، تو سبز کلر کا امامہ نہیں تھا. یہ کہنا کہ ان کے پاس کالی کملی بھی تھی، تو اس سے یہ کون سی دلیل ہے کہ اس سے آپ قیاس کر رہے ہیں کہ ان کو کالا رنگ ہی محبوب تھا. حالانکہ حدیث میں تو واضح انہوں نے کہا کہ سفید سب سے اچھا ہے. دوسری چیز، انہوں نے کہا کہ محرم کے اندر یہ کالے کپڑے پہن لینا مستحب عمل ہے. حالانکہ ہم لوگ جو کہتے ہیں، ہمارے اوپر جو بہتان انہوں نے باندھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کالے منحوس کپڑے ہیں یہ مت پہنو، ہم نے تو ایسا کبھی کہا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ محرم کے اندر کالے لباس نہ پہنو. کیوں نہ پہنو؟ کیونکہ ان سے شیعہ کی طرف اور روافظ کی طرف مشابہت ایک ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھوں، کہ میں ان لوگوں کی مشابہت اختیار کروں جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو، جو خلفاء پر طعن و تشنیع کرتے ہو، ان کو برا بلا کہتے ہو، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہتے ہو. میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کے ساتھ اٹھوں، اسی لیے میں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرتا ہوں. اور میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ مرزے سے کر رہا ہوں جس کے اندر خود روافظ کا خون دوڑ رہا ہے، جو خود صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے. اس کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے.